السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ملت ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک سیریز انڈرسٹینڈ یور صلاح، نماز کو سمجھ کر پڑھیے، اس عنوان کے تحت الحمدللہ 13 پارٹس کے اندر مکمل کر چکے ہیں۔ اس میں ثنا سبحانک اللہم سے لے کر سلام پھیرنے تک جو چیزیں ہم درمیان میں نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو ہندی، اردو، انگلش تینوں لینگویجز میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آخر کی 10 صورتیں الم ترى سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک ان صورتوں کو مختصراً سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک دیا ہوا ہے، اس پر بھی وزٹ کیجئے، اور انڈرسٹینڈ یور صلاح کے عنوان سے جو 13 ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دوسری سیریز انوار ہدایت کے نام سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے اندر سیرت پاک کے مختلف موضوعات پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالوں سے نہایت مفید اور معتبر اور مؤثر ترین دینی، دعوتی، اصلاحی مضامین آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا اور آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ دونوں مقدس اور پاک باز اور بارگاہ رب العزت میں مقبول جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اللہ سے یہ دعا مانگی ان دونوں حضرات نے کہ اے پروردگار عالم، ہم کو اپنا حکم بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت فرما بردار پیدا فرما، اور اس جماعت میں انہی میں سے ایک رسول پیدا فرما دے جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے اور ان کے اخلاق کو سدھاریں گے اور کفر و شرک کی گندگیوں سے ان کو پاک کریں گے۔ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، تو ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو ان کو تیرے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھائیں، ان کو کفر کی گندگیوں سے پاک کریں، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مظہر قرآن کریم میں 3 مقامات کو بنایا گیا۔ وہ 3 مقامات آگے آئیں گے۔ پہلے اس آیت کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ Our Lord sent amongst them a messenger of their own, who shall recite unto them your verses and instruct them in the book, the Quran, and al-Hikmah, wisdom, and sanctify them. Verily, you are the Almighty and All-Wise. تو جو 3 مقامات پر اس چیز کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وہ تینوں مقامات یہ ہیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ آیہ نمبر 157، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ ترجمہ: جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں کفر و شرک اور گندے عقائد سے پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت اور اسرار کی باتیں یعنی راز کی باتیں سکھاتا ہے، اور ایسی باتیں سکھاتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔
Similarly, we have sent among you a messenger of your own, reciting to you our verses and sanctifying you, and teaching you the book and the hikmah, and teaching you that which you used not to know. یہ ہے پہلی آیت۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بیان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ظاہری و باطنی گندگیوں سے ان کی صفائی کرتے ہیں اور ان کو کتاب الہی اور سمجھ کی باتیں بتاتے ہیں، اور بالیقین یہ لوگ آپ کی بعثت یعنی آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے صریح اور کھلی ہوئی گمراہی یعنی کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ Indeed, Allah conferred a great favor on the believers when He sent among them a messenger, Muhammad, from among themselves, reciting unto them His verses, the Quran, and purifying them from sins by their following Him, and instructing them in the book, the Quran, and al-Hikmah, the wisdom and the Sunnah of the Prophet, that is, his legal ways, statements, acts of worship, etc., while before that they had been in manifest error۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس احسان کی یاد دہانی فرمائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے کہ تم رشد و ہدایت سے محروم تھے، کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ ظلمت میں اندھوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو تم کو احکام خداوندی سکھائے، تم کو اچھے اخلاق سکھائے، تم کو بری باتوں اور گندے عقائد سے پاک کر دے اور علم و عمل میں تمہیں کامل بنا دے۔ آج دنیا کا جائزہ لے کر دیکھو کہ جنہوں نے تھوڑا بہت دین کا علم سیکھ رکھا ہے ان کے عقائد، ان کے نظریے، ان کے خیالات کیسے ہیں، اور جو لوگ دین کے علوم کے جانکار نہیں ہیں وہ چاہے کتنی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، آزمائش کے وقت میں ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ اگر اپنے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسی جزا فضا اور شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ بعض دفعہ ایمان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ الیاذ باللہ کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ میاں تو نے یہ کیا کیا، ایسا کیسے ہو گیا۔ یہ سب چیزیں ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی ہیں، لیکن اگر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تو ایسی باتیں کبھی نہیں کر سکتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ نبی تمہیں کتاب کی باتیں بھی سکھائے گا اور حکمت کی باتیں بھی سکھائے گا، وزڈم کی باتیں بھی سکھائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیز سورہ جمعہ آیہ نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمائی، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو کفر و شرک اور گندے عقائد سے پاک کر کے سنوارتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتا ہے، اور اس سے پہلے یہ صریح گمراہی اور جہالت کے اندر مبتلا تھے۔ He it is who sent among the unlettered ones a messenger, Muhammad, from among themselves, reciting to them his verses, purifying them from the filth of disbelief,
and polytheism, and teaching them the book, this Quran, Islamic laws and Islamic jurisprudence, and al-hikmah, as-sunnah, legal ways, orders, acts of worship, etc. of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And verily they had been before in manifest error. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عرب قوم ایسی تھی جن میں علم و ہنر کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی آسمانی کتاب تھی، معمولی لکھنا پڑھنا بھی بہت کم لوگ جانتے تھے، ان کی جہالت مشہور تھی، بت پرستی اور وہم پرستی اور شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہو جانا اور فسق و فجور کا نام ملت ابراہیمی رکھ چھوڑا تھا۔ اسی گمراہی اور ظلمت کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آفتاب عالم، آقائے نامدار، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی لقب دے کر مبعوث فرمایا۔ امی لقب، امی کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، تو ایسا نبی مبعوث فرمایا، لیکن باوجود امی ہونے کے اپنی قوم کو اللہ کی سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب پڑھ کر سناتا ہے اور عجیب و غریب علوم اور معارف اور حکمت کی باتیں سنا کر ایسا شائستہ بناتا ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے حکیم اور عالم اس کے پاس جا کر شاگردی اختیار کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں فرمایا ہے۔ ان تمام آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو خصوصی طور پر 3 مقاصد کے لیے بھیجتے ہیں۔ 3 مقصد اور 3 چیزیں، 3 پرپز لے کر اللہ کے رسول اس دنیا میں آتے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضور کی آمد کے 3 بنیادی مقاصد۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، reciting unto them his verses۔ اللہ کی کتاب اور اس کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر قوم کو سنانے کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر قرآن کریم کے علاوہ ہزاروں لاکھوں ایسی کتابیں ہیں جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، مگر ان میں سے کسی بھی کتاب کے الفاظ اور عبارت پڑھنا مقصد نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کتابوں کے الفاظ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے معانی اور مطلب اور مقصد کو بھی سمجھے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے صرف الفاظ اور عبارت کی تلاوت سے بھی ایک مستقل ثواب ملتا ہے۔ لہذا پوری دنیا عالم میں کروڑوں مسلمان تو ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت تو کر لیتے ہیں مگر اس کے معانی اور مطالب کو بالکل نہیں سمجھتے ہیں، اور نہ ہی تلاوت میں معانی اور مطالب ان کے مد نظر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو تلاوت کرنے کا مستقل طور پر ایک عظیم الشان بدلہ ملے گا۔ یہ خاصیت کسی بھی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہم صرف تلاوت کی حد تک نہ رہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخر جانیں تو صحیح کہ ہمارے پالنے والے نے، ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں کون سے قانون دیے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کے کون سے طریقے سکھائے ہیں۔ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھنا انتہائی ضروری چیز ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بغیر سمجھے اگر کوئی پڑھتا ہے اس کو مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پڑھنے کی وجہ سے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے پہلا مقصد، یتلو علیہم آیاتہ، reciting unto them his verses۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ ہے دوسرا مقصد نبی کو بھیجنے کا، رسول کو بھیجنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور چھپی ہوئی باتوں، بھید اور مقاصد سے بھی روشناس فرمائے، وہ بھی بتائے، تاکہ اللہ کے حکم کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی انسان سنوار سکے۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے میں 3 قسم کے ثواب الگ الگ ملتے ہیں۔ نمبر 1، صرف قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنے کا ثواب۔ نمبر 2، قرآن کریم کے مطلب اور چھپی ہوئی باتیں اور معانی کو سمجھنے اور سیکھنے کا ثواب۔
اور نمبر 3 قرآن کریم کے حکم کے مطابق عمل کرنے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی طرف سے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والوں کو 3 قسم کا ثواب دیا جاتا ہے، اور بغیر سمجھے صرف تلاوت کرنے والوں کو صرف تلاوت کرنے کا 1 ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد ہے رسول کے بھیجنے کا، وَيُزَكِّيهِمْ and purifying them۔ رسول کو بھیجنے کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ امت کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے وَيُزَكِّيهِمْ سے ارشاد فرمایا، اور ان کو پاک کریں، گندگیوں سے پاک صاف کریں۔ اللہ کا رسول امت کو دونوں قسم کی نجاست سے پاک کرتا ہے، ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی نجاست سے بھی۔ ظاہری نجاست سے تو عام لوگ واقف ہیں، گندگی جو بدن پر لگ جائے، کپڑوں پر لگ جائے، یہ ظاہری نجاست ہے۔ اور باطنی نجاست، اندر کی گندگی، دل کی گندگی، وہ ہے کفر اور شرک اور گندے عقائد اور کبر، تکبر، گھمنڈ، عداوت، دشمنی، حسد، یہ سب اندر کی گندگیاں ہیں، باطنی گندگیاں ہیں۔ تو رسول ان دونوں گندگیوں سے اپنی امت کو اور اللہ کے بندوں کو پاک کرتا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن مقاصد کے لیے دعا فرمائی تھی، وہ یہی تینوں مقاصد ہیں جن کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کے عہد مبارک میں یہ تینوں مقاصد نمایاں طور پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں کامیاب انداز سے داخل ہو چکے تھے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے انہی مقاصد کو مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک پوری دنیا میں عالمگیر انداز سے عام کر دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، ان تینوں چیزوں کو لے کر صحابہ کرام آگے بڑھے اور پوری دنیا کے اندر ان تینوں مقاصد کو عام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی اور پیارے رسول کے ان تینوں مقصد کو سمجھ کر انہیں اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔